الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد سحری آج کا ہمارا جو موضوع ہے سحری اور افطاری کی فضیلت کے بارے میں. قرآن عظیم الشان میں اللہ جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کی سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے. پھر روزہ رات کی آمد تک جو ہے وہ پورا کرو. سفید داغے اور کالے داغے کا بیان اور طلوع فجر کے بعد سحری کھانے کی ممانعت. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جامع البیان میں اس آیت مبارکہ کے نیچے اس روایت کو لے کر آئے ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی تعلیم دی. ہر نماز کے وقت میں نماز پڑھنا سکھایا. جب رمضان آئے تو کھاتے پیتے رہنا حتیٰ کہ فجر کا سفید داغا رات کے سیاہ داغے سے ممتاز ہو جائے. پھر رات تک روزہ پورا کرنا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھ سکا کہ کالے اور سفید داغے سے کیا مراد ہے. میں فجر تک ان دونوں داغوں کو دیکھتا رہا اور وہ مجھے ایک جیسے دکھائی دیتے رہے. پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے خدمت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ چیز جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی مجھے یاد ہے. البتہ سفید داغے اور کالے داغے کا مطلب مجھے یاد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک مسکرائے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کہا تھا اور یہ کیا سمجھ گیا. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 داغے میں نے لیے اور ان کو میں دیکھتا رہا. مجھے سارے وہ دونوں داغے ایک جیسا دکھائی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہنسے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے داڑھے دکھائی دیے. دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا دکھائی دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تم سے فجر کا لفظ نہیں کہا تھا؟
اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے، کہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی۔ رات کی سیاہی کے وقت یعنی غروب آفتاب کے بعد افطار کرنا ہے، اور طلوع فجر کے بعد جو ہے وہ روزے کو جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے سید ابو الاعلیٰ مودودی اس نے ایک بات لی ہے، ان کی ایک تفسیر ہے تفہیم القرآن میں، اگر عینی طلوع فجر کے وقت کسی کی آنکھ کھل جائے تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھا لے اور پی لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً چھوڑ نہ دے، بلکہ اپنی حاجت کر کے کھا لے اور پی لے۔ بعض لوگ اس مسئلے کے اوپر اور اس مسئلے میں بالکل احتیاط نہیں کرتے ہیں، اکثر طلوع فجر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ کھانا اور پینا جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، یا سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ اٹھ جائے امام جو ہے وہ مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے جلدی سے کوئی چیز منہ میں جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں، یا پانی کے گلاس جو ہے وہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی جو ہے وہ اذان شروع ہوتا ہے یا مؤذن جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کی جو ہے وہ اس کو کٹکھٹاتا ہے تو فوراً یہ منہ میں کوئی چیز پانی جو ہے وہ ڈال لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے۔ اکثر اوقات مودودی کی اس قول کو جو ہے وہ لیتے ہیں۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ نے تبیان القرآن میں اسی آیت کے تحت اس مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ مودودی کے یہ قول جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ طلوع فجر کے بعد سحری کھانا جو ہے وہ جائز ہو، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ اور جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کی اجازت، اس میں بالکل ذکر ہی نہیں ہے۔ اصل حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے دے۔ مقصد کیا ہے؟ رمضان شریف میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اذان دیتے تھے تاکہ سحری کرنے والے جو ہے وہ جاگ اٹھے، اور جس نے تہجد پڑھنی ہو وہ اٹھ کر تہجد پڑھ لے۔ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ طلوع فجر کے وقت صبح کے اذان دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن ام مکتوم کی اذان کو سحر کی انتہا قرار دے دیا۔ اس سے طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کی اجازت کہاں نکلتی ہے؟ یعنی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سحر کی انتہا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان پر کھانا اور پینا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اذان دیتے تھے تاکہ لوگ سحری کے لیے اٹھ جائے اور جس کو تہجد پڑھنا ہو تو وہ تہجد پڑھ لے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں سحری کا بہت بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا حدیث مبارکہ ہے، بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، راوی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے سحری کے اندر جو ہے وہ برکت کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کا حدیث مبارکہ ہے،
سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، وہ لوگ جو ہے وہ خیر پر ہی رہیں گے۔ اس سے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ افطاری میں جلدی کرے کہ ایسا کہ غروب آفتاب سے پہلے مثال کے طور پر جو ہے وہ افطاری کیا جائے، یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تعجیل الافطار سے مراد کیا ہے؟ اور وقت سے پہلے روزہ افطار کرنا اس پر بہت زیادہ وعید ہے۔ مستدرک میں، صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب میں میرے پاس دو مرد آئے، انہوں نے مجھے میرے بغلوں سے پکڑ کر اٹھایا، پھر وہ مجھے ایک دشوار پہاڑ پر لے گئے، پھر ان دونوں نے مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے چڑھنا آسان کر دیں گے۔ پس میں اس پر چڑھا، حتیٰ کہ جب میں اس کے درمیان پہنچا، یعنی ان پہاڑوں کے درمیان پہنچا، تو میں نے بہت شور سے جو ہے وہ آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اہل دوزخ کا شور ہے۔ پھر میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ایڑی کے اوپر کے پٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے جبڑے چیرے ہوئے تھے اور ان کے جبڑوں سے جو ہے وہ خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت آنے سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اب روزے کھولنے کے وقت قریب ہے، مثال کے طور پر اب وقت جو ہے وہ آیا ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے یہ روزے کو جو ہے وہ کھول دیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو جہری یعنی افطاری میں وقت سے پہلے افطار کرنا، اس میں بہت زیادہ وعید آئی ہوئی ہے۔ ہرگز حدیث مبارکہ کا یہ مقصد نہیں کہ ظاہر حدیث پر آپ چلے جائے کہ بس جلدی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افطاری جلدی کرنا یہ خیر کی علامت ہے۔ خیر کی علامت اس وقت ہے کہ آپ وقت سے پہلے نہ کریں، بلکہ وقت کے بعد، غروب آفتاب کے بعد جلدی روزہ افطار کرنا، یہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کا حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہے جو وقت ہو جانے کے بعد سب سے جلدی روزہ افطار کرتے ہیں، یعنی وقت کے بعد جلدی روزہ افطار کرنا وہ اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندے ہیں، محبوب ترین لوگ ہیں جو وقت داخل ہو جائے اور وقت کے داخل ہونے کے بعد جلدی سے افطار کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہے بہتر طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ابھی تک وقت داخل نہیں ہوا ہے اور آپ جلدی سے جو ہے وہ افطار کر لیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اس سے روزہ جو ہے روزہ بھی جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ انسان گناہ میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، یعنی جو کوشش، جو محنت آپ نے دن بھر کیا ہوا ہوتا ہے، پیاسا بھوکا آپ رہ چکے ہوتے ہیں، تو آپ اس ثواب سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے اور روزہ بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزید بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فصلنا قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة
قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية رواه البيهقي وأحمد والبيهقي رواه البخاری وأحمد والبيهقي۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری کھائی۔ جب دونوں اپنے سحری سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان کی سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں شامل ہونے میں کتنا وقفہ تھا؟ فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جتنے دیر میں کوئی آدمی 50 آیتیں جو ہے وہ پڑھ لے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں بھی سحری کی فضیلت حضور علیہ الصلاۃ والسلام مبارک نے خود ماہ رمضان المبارک میں سحری جو ہے وہ کی ہے۔ حضرت ابو حازم کہتے ہیں انه سمع سهل بن سعد يقول كنت اتسحر في اهلي ثم يكون سرعة بي ان ادرك صلاة الفجر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنے گھر والوں میں سحری کھایا کرتا تھا، اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال بچوں کے ساتھ سحری کھایا کرتا تھا، پھر جلدی کرتا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر جو ہے وہ پڑھ سکوں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو یعلا اور طبرانی نے جو ہے وہ روایت کی ہے۔ اسی طریقے سے ابو عطیہ بیان کرتے ہیں قال دخلت انا ومسروق على عائشة فقلنا يا ام المؤمنين رضی اللہ تعالی عنہا رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة۔ ابو عطیہ بیان کرتے ہیں اور مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ہم نے عرض کیا اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اصحاب میں سے ایک جلد روزہ افطار کر کے جلد نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، دوسرے تاخیر سے روزہ افطار کر کے تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا ایہم الذی یعجل الافطار ویعجل الصلاة، وہ دونوں میں سے کون سا شخص ہے جو جلدی افطار اور جلدی نماز ادا کرتا ہے؟ قال قلنا عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ قالت كذلك كان يصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ دونوں میں سے کون ایسا عمل کرتا ہے جو جلدی افطار اور جلدی نماز پڑھتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب غروب آفتاب ہو جاتا تو جلدی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبارک افطار کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ یعنی وہ حدیث قدسی میں نے بیان کی آپ کو کہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ترین، قریب ترین، پسندیدہ بندوں میں سے وہ بندے ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک میں غروب آفتاب کے بعد یعنی وقت کے بعد وہ جلدی سے روزوں کو افطار کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا سنت مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کا طرز و طریقہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں غروب آفتاب کے بعد جلدی سے روزہ افطار کرنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کا سنت مبارکہ ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرے سب سے پسندیدہ بندے وہ ہے جو روزہ جلد افطار کرتے ہیں۔
ذہن میں یہ رکھنا چاہیے یہ مسئلہ واضح طور پر کہ جلدی افطار کرنے سے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وقت داخل نہ ہو. وقت داخل ہو جائے پھر اس کے بعد جلدی افطار کرنا یہ افضل طریقہ ہے. وہ بندے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب بندے ہیں. ورنہ وہ حدیث مبارکہ جو کہ مستدرک ابن حبان اور ابن خزیمہ نے جو ذکر کیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے خواب میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھے، لیکن ان کی جو عذاب کی وجہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے یعنی وقت کے داخل ہونے سے پہلے افطار کیا کرتے تھے. تو لہٰذا ان چیزوں کا لحاظ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروریات میں سے ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داود اور ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لأن اليہود والنصارى یؤخرون. آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. دین ہمیشہ غالب رہے گا کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے جو ہے وہ افطار کیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے یعنی دیر سے افطار کرنا یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے. وقت داخل ہو گیا غروب آفتاب کے بعد فوراً افطاری کرنا چاہیے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ. ویلکم بیک. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا سحری کے مستحب ہونے پر جو ہے وہ اجماع ہے، اور یہ کہ سحری کرنا واجب نہیں. سحری میں برکت کا معاملہ بہت ہی زیادہ واضح ہے، کیونکہ سحری کرنے میں اور سحری کرنے سے روزہ رکھنے میں انسان کو جو ہے وہ مدد ملتی ہے اور سارا جسم سارا دن توانا رہتا ہے. اور چونکہ سحری کھانے کی وجہ سے روزے میں مشقت کا احساس کم ہو جاتا ہے تو اس کے بنا پر مزید روزے رکھنے کو بھی دل کرتا ہے. لہٰذا سحری کی بابرکت ہونے کے متعلق یہی معنی اور یہی مفہوم صحیح ہے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ جو سحری کی فضیلت کے بارے میں آئی ہوئی ہے اس کے نیچے آپ ارشاد فرماتے ہیں. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا شانہ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کے دعا کرتے ہیں. امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں یعنی وہ لوگ جو روزے میں معاونت کی غرض سے سحری جو ہے وہ تناول کرتے ہیں کھاتے ہیں، کیونکہ روزے کی وجہ سے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کمزور پڑتی ہے اور یوں دل صاف ہوتا ہے، روحانیت کا غلبہ بڑھتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا موجب بنتی ہے. اس لیے سحری کرنے کے لیے بہت زیادہ تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، وہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے سحری کرنے سے کئی اعتبار سے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلی جو برکت ہے تو اس میں اتباع سنت ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ مبارک کی سنتوں کی تابعداری ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ مبارک کا سنتوں پر عمل کرنا اس میں بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے. تو سب سے پہلے برکت یہ ہے کہ سحری میں نبی کریم علیہ الصلاۃ مبارک کی سنت کے اتباع ہے. دوسری
اہل کتاب کی مخالفت ہے اس میں، اور اس کی عبادت کے لیے یعنی سحری کی وجہ سے عبادت کے لیے معاونت ہے۔ روزے کے دوران چستی، بھوک کی وجہ سے جو ہے پیدا ہونے والے بدمزاجی سے جو ہے وہ یہ بچاؤ بھی ہے۔ مزید یہ کہ سحری کے وقت کوئی کھانا مانگے تو اسے کھانا دینے کا یا اپنے ساتھ بیٹھ کر سحری کھلا دینے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت ذکر اور دعا کا بھی موقع ملتا ہے، اور خصوصاً یہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ جل وعلا شانہ مومن مسلمان بندوں کی دعاؤں کو بھی مقبول فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ایک ندا آتی ہے، 3 مرتبہ یہ ندا ہوتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کے توبہ کو قبول کر لوں، کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ وقت قبولیت دعا بھی ہوتا ہے، اس لیے تو چاہیے ہے کہ سحری جو ہے وہ کرے۔ سحری کرنا یہ مستحب طریقہ ہے، اس پر جو ہے وہ علماء کرام کا جو ہے وہ اجماع ہے، اور یہ ضروری ہے کہ انسان سحری کرے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خیر اور برکت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کے ارشاد ہے، عرباض بن ساریہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان فقال هلم الى الغداء المبارک۔ ابو داود اور احمد نے اس کی روایت کی ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے مجھے رمضان المبارک میں سحری کھانے کے لیے بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کے مبارک کھانے کی طرف آؤ، یعنی نبی کریم علیہ السلام مبارک نے سحری کے کھانے کو مبارک کہا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک کھانا ہے، تو اس میں نبی کریم علیہ السلام مبارک کے اتباع کے ساتھ ساتھ خصوصاً سحری کے کھانا جو ہے یہ مبارک کھانا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سحری کے وقت سحری میں کوئی انسان اپنے خادمین کو بلوائے یا اپنے رشتہ داروں کو، غرباء، فقراء اور مساکین کو بھی اگر بلوا لے تو یہ بھی نبی کریم علیہ السلام مبارک کا سنت مبارکہ ہے۔ امام مسلم، ترمذی اور ابو داود نے حدیث مبارکہ نقل فرمایا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں فرق جو ہے روزے میں سحری کھانے کا ہے، یعنی سحری کھانے کا جو فرق ہے یہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں ہے، یعنی اہل کتاب سحری نہیں کرتا، اور جو مؤمنین مسلمان ہے نبی کریم علیہ السلام مبارک کی امت ہے وہ سحری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن حارث نبی کریم علیہ السلام مبارک کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتسحر فقال انها برکۃ اعطاکم اللہ ایاہا فلا تدعوه۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سحری تناول فرما رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک صحابی حاضر ہوا اس حال میں کہ آپ علیہ السلام سحری تناول فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ جل وعلا شانہ کا دیے ہوئے برکت ہے، یہ سحری اللہ رب العزت کا دیا ہوا برکت ہے،
تم اسے ترک نہ کیا کرو، یعنی سحری کو نہ چھوڑا کرو بلکہ سحری کو جو ہے وہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ سے، ابو داؤد شریف نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ سحری کی کیا چیز کہا جائے؟ مثلا نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے، یعنی سحری میں اگر کھجور بھی کہا جائے تو یہ بہترین جو ہے وہ سحری ہے، لہٰذا کھجور کے استعمال کرنا یہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا عملی نسخہ بھی ہے جو امت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ، کہ سحری میں برکت ہے اور سحری کو جو ہے وہ کھایا کرو اور اس کو نہ چھوڑا کرو۔ وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کرنا سراپا بابرکت ہے، اس میں برکت ہے، لہٰذا اسے نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کے ایک گونڈ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی پانی کا اگر ایک گونڈ بھی مل جائے تو وہ کر لو، لیکن سحری کو نہ چھوڑا کرو، یہ سراپا جو ہے وہ برکت ہے۔ اور پھر دوسری جو نعمت اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ جل وعلا شانہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو سحری میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ جل وعلا شانہ کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے ان بندوں کے لیے جو ہے رحمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبالقیلولۃ علی قیام اللیل۔ آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا سحری کے کھانے کے ذریعے دن کے روزہ کو پورا کرنے کے لیے مدد لو، یعنی دن میں جو روزہ آپ پکڑتے ہو تو اس میں مدد لینے کے لیے جو ہے وہ سحری کو لیا کرو، سحری کو ذریعہ بنا لو اس چیز کے لیے کہ آپ دن کے روزہ کو پورا کرنے کے لیے آپ اس سحری سے مدد لیا کریں۔ اور قیلولہ دوپہر کو کچھ دیر کے نیند جو ہے اس کے ذریعے سے رات کی قیام کی جو ہے وہ مدد لیا کرو، یعنی دن میں جو قیلولہ ہوتا ہے وہ قیلولہ اس نیت سے کیا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی سنت مبارکہ بھی ہے تاکہ آپ رات کو اٹھ کر قیام کیا کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کیا کریں، اللہ جل وعلا شانہ کو یاد کیا کریں۔ تو ماہ رمضان المبارک میں سحری کی اتنی زیادہ برکت ہے، تو سحری کو بھی نہ چھوڑا کرو، سحری کے ذریعے آپ دن کے روزے سے مدد لے سکتے ہو، یعنی وہ ذریعہ بن جائے گا مدد کے لیے، آپ روزہ صحیح طریقے سے ادا کر لو گے، بدن کے اندر جو ہے وہ سستی نہیں ہوگا۔ اور قیلولہ کیا کرو، قیلولے کی خیر اور برکت یہ ہے رات کی قیام میں آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگا۔ ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور حاکم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلك فی کل لیلہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر افطار کے وقت
اور ہر رات میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ افطار کے وقت جب انسان افطار کرتا ہے اور ہر رات میں ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ مبارک کے ارشاد ہے، جو پچھلے پروگراموں میں ہم نے بیان بھی کیا تھا، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتا ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ رب العزت کے دیدار۔ افطار کے وقت جیسے کہ قرآن عظیم الشان کی بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیتوں سے خود ہوتا ہے، اسی طرح بعض احادیث مبارکہ کی تفسیر دوسرے احادیث مبارکہ سے بھی نکلتی ہے۔ افطار کے وقت وہ خوشیاں کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ افطار کے وقت خوشی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، یہ افطار کی خوشی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ افطار کے وقت جو دعائیں مانگی جائے تو وہ دعا اللہ رب العزت مقبول فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا افطار کے وقت یعنی افطاری میں اتنی زیادہ خیر اور برکتیں ہیں، سحری میں اتنی زیادہ خیر اور برکتیں ہیں، سحری کی وقت کو بھی نہ چھوڑا جائے، اور اسی طریقے سے افطار کے لیے اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت اللہ رب العزت انسانوں کو، ان مومن مسلمانوں کو دوزخ سے، عذاب جہنم سے جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ الصلاۃ مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ ابن حبان نے اور امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اور اللہ جل وعلا شانہ سحری کھانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ جل وعلا شانہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لیس علیہم حساب فیما طعموا اذا کان حلالا، الصائم والمتسحر والمرابط فی سبیل اللہ عز وجل۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا شانہ نے چاہا تو 3 آدمیوں کی کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کے کھانے کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ جل وعلا شانہ ان سے کوئی حساب نہیں لے گا، بشرطے کہ وہ کھانا حلال کا ہو۔ نمبر 1، روزہ دار۔ روزہ دار کا، سحری کرنے والے کا، روزہ دار کا، سحری کرنے والے کا اور مجاہد کا، یعنی روزہ دار آدمی کھانا اور پینا جتنے بھی مثال کے طور پر زیادہ کر لے، جتنے بھی چیزیں مثال کے طور پر لے کر آ جائے، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی دے دے مثال کے طور پر، اللہ جل وعلا شانہ اگر وہ حلال کا ہے تو اس بندے سے جو ہے پھر وہ حساب اور کتاب اس کھانے کا نہیں کرے گا۔ سحری کرنے والا جو شخص ہے، جتنے بھی کھائیں، جتنے بھی کھلائیں حلال مال سے، اللہ رب العزت اس سے کوئی حساب اور کتاب نہیں لے گا۔ اور تیسرا آدمی مجاہد کا، مرابط فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ، جتنے بھی کھائیں حلال روزی کا، اللہ جل وعلا شانہ اس سے حساب نہیں لے گا۔ تو یعنی یہ سحری کی اتنی زیادہ خیر اور برکت ہے۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تكن رطبات فتمیرات فإن لم تكن تمیرات حسا حسوات من ماء۔ ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ مغرب کے نماز سے پہلے یعنی غروب آفتاب کے بعد چند تازہ کھجوروں سے افطار فرماتے تھے،
اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام خشک کھجوروں سے روزہ آپ علیہ السلام مبارک کھولتے، اور اگر یہ خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے اور آپ علیہ السلام مبارک افطار فرما لیتے تھے۔ ایک تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ افطار جو ہے وہ مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد کرنی چاہیے۔ غروب آفتاب کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے افطار کرنا یہ طریقہ آپ علیہ السلام مبارک کا ہے۔ دوسرا یہ کہ مثال کے طور پر کھجور جو ہے یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ اگر افطاری کرے تو وہ کھجور سے کرے، چاہے وہ خشک ہو یا چاہے وہ تازہ ہو۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو پھر ایک گھونٹ کے پانی سے بھی اگر افطار کر لے تو یہ افطاری ہو جائے گی، اور نبی کریم علیہ السلام مبارک کا یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص افطاری کے وقت کسی اور کو افطاری کروائے تو اس کا کتنا اجر اور ثواب ہے۔ زید بن خالد الجہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اس کے لیے اس کے مثل ثواب ہے، اس کے بغیر کے روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے روزہ رکھا ہے، دوسرے نے بھی روزہ رکھا ہے، ایک نے اس کو افطار کروایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام مبارک نے ارشاد فرمایا، اس کو جو ثواب جس کو افطار کرایا گیا ہے اس کو جو روزے کا جو ثواب ہے اتنا ثواب اللہ رب العزت افطار کروانے والوں کو بھی عطا فرما دے گا، لیکن اس کی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ثواب میں کمی کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، نہیں، اس کو روزے کی جو اپنا ثواب ہے وہ بھی ملتا رہے گا، افطار کا الگ ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے روزے کا جو ثواب ہے اللہ رب العزت وہ ثواب اس کا نامہ اعمال میں بھی ڈال دے گا، لیکن اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا حدیث مبارکہ ہے، معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، انہو بلغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، رواہ ابو داود و ابن ابی شیبہ۔ افطار کے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے ان دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے۔ معاذ بن زہرہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو فرماتے تھے، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ یہ بہتر طریقہ ہے کہ یہ طریقہ کو اپنایا جائے، نبی کریم علیہ السلام مبارک کے طریقوں کو اپنایا جائے تو اس میں خیر اور برکت ہے۔ سحری کرنا، افطاری کرنا، اس میں خیر اور برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام مبارک کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔